الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف اشیاء کو جو زندہ ہیں یا جو بظاہر زندہ نظر نہیں آتی، تمام کی تمام ایک ترتیب سے پیدا فرمائی ہیں۔ زندہ اشیاء میں خود انسان کو دیکھیں، وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں بھی اس زمانے میں بیان کیا جس زمانے میں عمومی طور پہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ انسان کی تخلیق مراحل میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو کے ملاپ سے ایک جو چیز بنتی ہے وہ خون جمع ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس جمے ہوئے خون سے وہ گوشت بن جاتا ہے۔ گوشت میں ہڈیاں اللہ کی طرف سے پیدا کی جاتی ہیں، اور پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور تقریباً تمام جانوروں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک جاندار کی مثال ہے، اور اگر آپ بے جان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بے جان چیزوں میں مٹی کو پیدا فرمایا، اور یہ مٹی کتنے مراحل سے گزرتی ہے، پھر جا کر یہ پتھر بنتا ہے۔ پتھر پہ ہزاروں اور کروڑوں سال بیت جاتے ہیں، اور پھر جا کر یہ کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ماربل جو عام ہے یہ بھی کئی مراحل سے گزرتا ہے، حتیٰ کہ آسمان اور زمین ان کو بھی اللہ نے 6 مراتب 6 اوقات میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی 6 ایام، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 مرحلوں میں پیدا فرمایا۔ 6 ایام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وہ دن جو اللہ کے ہاں ہے، اور وہ دن جو سورج کے طلوع اور غروب سے پیدا ہوتا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان یومن عند ربک، ایک دن کی مدت تمہارے پروردگار کے ہاں 1000 سال ہے۔ 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن ہے۔ قیامت کے متعلق فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ جب ہم لوگوں سے حساب لیں گے تو اللہ کے ہاں یہ ٹائم کی ایک خاص مقدار ہے۔ اسی لیے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرماتے رہے، اور اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ 2 دن میں ہم نے اس زمین پہ پہاڑ رکھے، اور 2 دن میں ہم نے انہیں پیدا فرمایا، اور 2 دن اور چیزوں میں لگ گئے۔ سواء للسائلین، جو آپ سے سوال کرتے ہیں انہیں وہ جو میں نے 6 دن کہا ہے اس 6 کی ڈیٹیلز آپ انہیں بتائیں۔ اس لیے کائنات پوری کی پوری تدریجاً ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک چیز کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا نقطہ اس پہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم کسی چیز کو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم کر دیتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہمارا محض کہہ دینا، وہ کہنا بھی ہمارے آپ کے سمجھنے کے واسطے ہے، ورنہ اللہ اس کو عالم ظاہر میں کر دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام الظاہر ہے، اور اللہ کے ناموں میں ایک نام الباطن ہے۔ تو ظاہر اللہ کر دیتا ہے، یعنی اب یہ سمجھ لیں کہ علم کی، فلسفے کی، تصوف کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صور علمیہ ہے۔ ایک ہوتی ہے صورت، شیپ، اور شیپ کو جمع میں آپ لے آئیں تو شیپس بن گئی۔ صورت کی جمع کریں تو وہ صور بن گئی، صاد، واو اور را۔ جیسے سور اسرافیل لکھتے ہیں تو صور شیپس، صور پکچرز، صور تصاویر، یہ ساری کائنات اور اس کی تخلیق سے پہلے اور اس کے بعد بھی سب کی سب اللہ کے علم میں ہے، اور علم سے، اللہ کے علم سے یہ صورت دنیا میں ٹپک پڑے، یہ اللہ کے اس میں ظاہر کا کمال ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک وہ چیز صرف اللہ کے علم میں ہے، وہ چیز باطن میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ 2050 میں اس آدمی کا، اس لڑکے کا پوتا پیدا ہوگا، وہ جانتا بھی نہیں، وہ بھی 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، اسے کیا معلوم کہ 30 سال بعد اللہ کے اس علم سے ایک بچہ دنیا میں آئے گا۔ وہ اس کی صورت علمی ہے کہ اللہ کے علم میں اس بچے کی یہ صورت ہے۔ اس بچے کے ہونٹ کیسے ہوں گے، اس کا ناک کیسا ہوگا، پیشانی کیسے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں آیان ثابتہ۔ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو یہ ٹرمز بہت کام آتی ہیں۔ عین کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصل۔ غالب کہتے ہیں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے۔ پانی کا ایک قطرہ ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ غالب کہتا ہے قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے، اور جز میں کل۔ کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہو۔ کیا کہیں، کیا کہیں۔ وہ کہتے ہیں جو شخص ایک قطرہ پانی کا دیکھ کر یہ آئیڈیا نہ لگا سکے کہ پانی دریائی ہے، سمندری ہے، بارش کا ہے، ذائقے میں کیا فرق ہے، قطرے میں دریائے دجلہ کی پہچان نہ ہو، اور جز میں کل، ایک آدمی کا جز سامنے آتا ہے۔ باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس پیسہ اگر چلا گیا تو یہ تو پھر مجھے دینے کا نہیں، کہاں سے اپنی بیوی کو دے گا، بیوی کو دینے کا نہیں تو اس نے کون سی عیاشیاں کرنی۔ تو جز ہے نا، اس سے 1 لاکھ دے دیا، سوچتا ہے اب دیکھوں کیا خرچ کرتے ہیں بچے، تو ایک ہے جس نے بینک میں، ایک ہے جس نے اڑا، ایک ہے جس سے کوئی کام۔ تو باپ کو، دادا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جز جو ہے نا، یہ جو اس نے خرچ کیا ہے، یہ جز اگر کل رقم اسے مل گئی تو کیا کرے گا۔ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل،
کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ تو ایسا آدمی جو اتنی بھی تمیز نہ کر سکے یہ بچوں کا کھیل ہے، بے وقوف ہے، دیدہ بینا نہ ہوا، اسے کوئی باشعور، عقل مند، فورسی کرنے والا بڑا آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ دشمن نے پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے یہ چیز لینا شروع کر دی ہے، اس اطلاع پہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، یہ گاڑی ہے لے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ گن ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ تو اگر کوئی بڑے سے بڑا افسر بھی فورسی نہیں کر سکتا کہ اس کے 50 سال بعد یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، تو غالب کہتا ہے وہ بھی بچہ ہی ہے، اسے کیا پتا زندگی اور دنیا کیسے چلے۔ وہ جو چیز لے رہا ہے، گاڑی ہے، گن ہے، کینن، تو یہ عین ایک چیز ہے۔ قطرہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ سمندر کا پانی ہے، نمکین ہے، یہ عین ہے، یعنی چیز کی اصل ہے۔ انسان میں اصل مثلاً اس کا دل ہے، مثلاً اس کا دماغ ہے، مثلاً اس کی روح ہے، یہ عین ثابت ہوتا ہے۔ دریا کا قطرہ، سمندر کا قطرہ اس کا جز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں جو اس کائنات میں ہے کہ 2050 میں اس کا پوتا پیدا ہوگا، وہ عین ثابت ہے۔ انہیں کہتے ہیں آیان ثابتہ، وہ فقط اللہ کے علم میں ہوتی۔ غور سے سنو یہ بات۔ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے اور سود حرام نہیں ہوا تھا، آپ نے اس وقت دیکھا کہ سود خور کو یہ سزائیں ہو رہی، فلاں کو یہ سزا، فلاں کو یہ سزا ہو رہی۔ بابا وہ بندہ تو جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 1000 سال بعد میں پیدا ہوا ہے نا، وہ امتی ہے ان کا، وہ بہت دیر میں دنیا میں آیا ہے۔ اس وقت آپ نے کیا دیکھا تھا کہ کون ہے جسے سزا ہو رہی ہے؟ پتہ چلا 1000 سال بعد آنے والا بندہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے اس کا عین ثابت، وہ بندہ، وہ وجود جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے ان آیان ثابتہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیں میں حکم دینے والا ہوں سود کی حرمت کا، اس کے باوجود یہ لوگ اس کا ارتکاب کریں گے۔ تو عین ثابت سے جو چیز دنیا میں آتی ہے یہ اللہ کا اس میں ظاہر ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے، اور وہ ظاہر نہیں بھی کرتا۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ 2000 سال بعد یہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی اصل کیا ہے، اوریجنلی آپ کیوں دنیا میں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ یہاں ایک ایسا شخص بھیج جو تیری کتاب پڑھے، لوگوں کو سنائے، ان کا تزکیہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اپنے دادا جد امجد کی دعا کا مظہر ہوں۔ دعا اسی وقت قبول ہو گئی تھی۔ اب وہ بچہ کہاں آئے؟ کوئی 2-2.5 ہزار سال گزرے، وہ جو اللہ کے ہاں علم میں عین ثابت تھا، اللہ نے بھیج دیا کہ لیں جی آپ کی دعا پوری۔ اور فرمایا قریب ترین چیز پوچھتے ہو تو رویلتی امی اراہا، میری والدہ ماجدہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا، میری والدہ نے مجھے خواب میں دیکھ لیا تھا۔ یہ قریب ترین اور سب سے دور، اس سے بھی زیادہ پیچھے باتیں ہیں لیکن بہت مشکل۔ اس لیے اللہ اشیاء کو تدریج سے پیدا فرماتا ہے، اور انسان اگر اس فلسفے کو، اس بحث کو سمجھ لے کہ کیسے تدریج سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور کیسے یہ چیزیں اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو بہت سی چیزیں اور بہت سے مسائل اس فکر کے بعد حل ہو جاتے ہیں۔
سب سے پہلی چیز جو اللہ پیدا فرماتا ہے کسی بھی انسان میں، وہ اس انسان کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد جو آخر کار تخلیق ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ اس بچے کا جسم ہے اور وہ اس بچے کی روح ہے۔ اس بچے کا جسم اور وہ روح کس چیز سے پرورش پاتی ہے؟ کیونکہ جس چیز سے وہ بچہ ہر سال 2-4 انچ جتنا بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں بڑھ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، وہ کیا چیز ہے جو اسے کھانے کو دی جا رہی ہے؟ وہ اس کا جسم جس غذا سے بنتا ہے، وہ غذا اصل ہے، اسی سے اس کا دماغ بنے گا، اسی سے اس کا دل بنے گا۔ اور اگر وہ غذا بچے کو حرام کھلا دی گئی تو پھر اس کا دماغ جو سوچے گا وہ بھی حرام ہوگا، اور اس کا دل جس چیز کی طرف لپکے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ کیونکہ باپ نے پودا ایسا لگا دیا نا، اس نے اپنی بیوی کو حرام کا مال کھلایا، اب اس سے درخت لگا دیا کیکر کا، اور کہتا ہے کہ اولاد میری پھولوں جیسی ہو۔ تو وہ جب اللہ کے علم میں ہے، عیان ثابتہ میں ہے، عین ثابت ہے یہ بچہ، اس کا نام فرض کر لو طلحہ ہے، تو طلحہ عین ثابت ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس سال، کس مہینے میں، کس ہفتے میں، کس دن، کتنے منٹ اور سیکنڈ میں وہ بچے کو دنیا میں بھیجنا۔ اب باپ نے تو اسے حرام کا مال کھلایا ہے، اسے کیا پتا کہ بچہ جب 50 سال کا ہو جائے گا تو اس وقت اس کی فکر جب ڈیویلپ ہوگی تو وہ حرام کاموں کے لیے ہوگی، اس سے نیکی کی توقع ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بہت غریب تھے، سردیوں کا موسم آیا اور میرے والد نے ایک ٹھیکہ لیا انگریزوں کے ہاں، اور ٹھیکہ کیا تھا؟ کھیس چاہیے تھے، موٹی چادر چاہیے تھی۔ تو والد نے اس زمانے میں 150 روپے کا ٹھیکہ لے لیا، اس سے ہمارے گھر پیسے آئے اور اس سے ہمارے یہاں خوشحالی بھی آ گئی۔ والد کے تعلقات انگریزی فوج میں بڑھے تو والد نے کسی اور افسر سے نوکری بھی لے لی اور اس سے بات چیت چل پڑی۔ علامہ کہتے ہیں کہ والد بڑے خوش تھے اس پہ، تو میری والدہ نے میرا دودھ چھڑا دیا، ایک بکری رکھ لی، اور میں بکری کا دودھ پیتا تھا، لیکن مجھے والدہ کے دودھ سے اس چھوٹی عمر میں اب مجھے کیا پتا، لیکن ماں بتاتی تھی کہ تم بکری کے دودھ سے بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک دن شیخ صاحب نے پوچھا کہ اقبال روتا اتنا کیوں ہے؟ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کا سونا ہے، کوئی بیماری ہے، کیا ہے؟ تو میری ماں نے والد سے کہا کہ میں نے اس کو بکری کا دودھ لگا دیا، تو ناراض ہوئے اور کہنے لگے بکری کا دودھ کیوں لگا دیا، اپنا دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ نصیحتیں کرتے رہے کہ ماں کے دودھ میں یہ۔ اس نے کہا شیخ صاحب جب سے آپ نے انگریزوں کی نوکری کر لی ہے نا، میں سمجھتی ہوں یہ پیسہ حرام ہے، یہ مسلمانوں کے دشمنوں کی نوکری ہے، یہ پیسہ کھا کر میرے سینے میں دودھ پیدا ہوگا، میں اپنے بچے کو حرام بھلا کھلاؤں گی؟ میں نے جو پیسے جوڑے تھے ان سے بکری خرید لی ہے تاکہ میرا بچہ حلال کا دودھ پیے۔ ایسے ہی نہیں اقبال پیدا ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایسے ہی نہیں بچے بڑے ہو کے شاہکار بنتے، بڑے صبر کے مراحل سے اللہ گزارتا ہے۔
جو آدمی جتنا صبر کے مرحلے سے گزرتا ہے نا اتنا ہی بڑا ہیرا بن کے دنیا میں چمکتا ہے. سمجھے؟ اس لیے زندگی کی مشکلات، تکالیف، طنز، تانے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. ہر تکلیف اور مصیبت پالش کر رہی ہے مجھے. ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے. سوئمنگ ہوتی ہے نا انڈر دا واٹر. علامہ کہتے ہیں ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے. جو انڈر دا واٹر بیسٹ سوئمر تھے اور تیرتے تھے، لوگ اس پہ رش کرتے تھے، وہ مرا اور ایک دن پانی میں ہی ڈوب گیا. تپیڑے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. اور جو سطح پر تیرتے تھے اور دریا اور سمندر اور سوئمنگ پول کی لہریں آ کے بار بار مارتی تھی نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر موت کا خوف کبھی ادھر موت کا خوف. تپیڑے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. اس لیے انسان کا آغاز خیال سے ہے. خیال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خیال پیدا ہوتا ہے دماغ سے، اور دل کی بھی ایک عقل ہے اس سے بھی. ایک دل ہے، ایک دل کی عقل ہے، اور ایک دل کے پیچھے اللہ نے ایک نور کا جہان رکھا ہے، اور اس دل کے پیچھے اللہ نے تاریکی اور ظلمتوں کا جہان رکھا ہے. یہ دل صرف ایک لوتھڑا نہیں ہے کہ پمپنگ آرگن ہے، یہ بات نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی پوری ایک دنیا آباد. اس لیے زندگی کا پیدا ہونا، حیات کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے آج تک سوائے اللہ کے کہ وہ زندگی پیدا کرتا ہے. جتنی کائنات ہے اس سب میں چیز سے چیز جڑتی ہے، پھر جا کر زندگی پیدا ہوتی ہے، پھر جا کر کوئی چیز بنتی ہے. کوئی بالکل زندگی کو خالصتاً تخلیق کر دے ممکن ہی نہیں. ہاں دجال آئے گا، اس بڑے دھوکہ دینے والے کو اللہ مہلت دے گا اور وہ زندگی پیدا کرے گا، مردہ کو زندہ کر دے گا اور لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں، جنہیں علم ہے، وہ اس کے مکر میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیسے پیدا ہوتی. عالم ارواح خالص روحیں، ہم سوتے ہیں، ہم ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں. وہ دنیا باطن کی دنیا ہے. یہاں کا ظاہر وہاں کا باطن ہے، اور یہاں کا باطن وہاں کا ظاہر ہے. یہاں متکبر تھا انسان کی صورت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف وغیرہ میں آتا ہے، مرنے کے بعد وہ سانپ کی صورت میں اس کی روح ڈال دی جائے گی اور وہ سانپ نظر آئے گا. اس لیے کبھی کبھی کوئی آدمی جب خواب دیکھتا ہے نا کہ میں نے دیکھا فلاں شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس شخص میں تمہارے لیے جو دشمنی ہے وہ دشمنی عالم مثال سے عالم ظاہر میں تمہیں دکھائی جا رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دودھ پیا خواب میں، فرشتوں نے اتنا دودھ مجھے پلایا کہ میں نے دودھ کی چمک اپنے ناخنوں میں دیکھی. میں نے کہا میں اور نہیں پی سکتا. عرض کیا اللہ کے رسول، پھر جو بچ گیا تھا آپ نے فرمایا میں نے عمر کو دے دیا. عرض کیا گیا اس کی کیا تشریح ہے؟ تعبیر. عبر عربی میں کہتے ہیں عبور کرنے کو، اردو میں بھی یہ لفظ پڑھا ہو. فوج نے دریا عبور کیا، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے گئے. ایک کنارے میں یہ دودھ ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچے عالم مثال میں تو پتہ چلا وہ دودھ نہیں، وہ تو علم ہے. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ کنگن رکھے گئے 2 سونے کے کنگن، میں دیکھ رہا تھا. مجھ سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پھونک ماریں. میں نے پھونک ماری، دونوں گر گئے.
میں نے دریافت کیا باری تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا 2 آدمی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، سونے کی طرح چمکیں گے، لوگوں کو عزیز ہوں گے، آپ نے جو پھونک ماری ہے اس کی وجہ سے دونوں کی نبوت ناکام ہو جائے گی، ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک کونے پہ سونا ہے اور دریا کے دوسرے پار جب اترے تو 2 آدمی ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ اس لیے روح، عالم ارواح، برزخ، عالم مثال ایک کونے میں حضرت جبریل امین ہیں، خالص روح ہیں، فرشتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکے جبریل امین کو۔ آپ فرمایا میں نے زندگی میں 2 بار انہیں دیکھا ہے بس، جب میں معراج میں جا رہا تھا تو مجھے اپنی اصلی صورت میں نظر آئے، اور فرمایا پہلے دن جب وہی لے کے آئے تھے تو اس وقت اصلی صورت میں نظر آئے یہ جبریل امین۔ آپ نے 600 جناح، میں نے آسمان پر غور کیا، 600 پر تھے جبریل امین کے، افق بھرا ہوا۔ یہ اس کونے میں جبریل امین ہے نا، پر ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ جب انہیں دوسرے کونے پہ لے جائے عالم مثال میں تو وہ مریم کہتی ہے، اللہ کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے بڑا بھلا، چنگا، خوبصورت، جوان، طاقتور لڑکا اس کے پاس بھیج دیا۔ انی اعوذ بالرحمن، اسے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اے لڑکے، میں نہ بری عورت ہوں نہ میرا کردار خراب ہے۔ اللہ کہتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ نے عالم مثال میں اسے ایک لڑکا ظاہر کر کے بھیج دیا۔ یہی خواب ہوتے ہیں، ماں کو دیکھتا ہے، یہ سونے کے بعد ہو گیا نا، اب ایک نئی دنیا شروع ہوئی، نئی دنیا میں نہ فاصلے ہیں، نہ زمانہ ہے، نہ جگہ ہے۔ کبھی اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں پیدا ہوا ہے، کبھی اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں مر کے جانا ہے، کبھی وہ زمانہ ہی کوئی نہیں۔ 50 سال پہلے والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، 50 سال بعد ایسے جیسے ابھی گھر میں داخل۔ ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان، اس سے بالکل مختلف ایک دنیا عالم خواب میں پہنچ جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو اتنا گہرا خواب، سوچتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، کہاں گئی ماں اور کہاں گیا فلاں۔ یہ عالم مثال ہے۔ زندگی پیدا ہوتی ہے، کبھی کوئی نہیں کر سکتا بجز اللہ کہ وہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے۔ زندگی وہ پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرتا ہے کبھی کبھی خالص روح جب مادے سے ملتی ہے تو زندگی پیدا ہو جاتی۔ فرعون کھڑا ہے، بے وقوف اتنا تھوڑا ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر رہی ہے، بحیرہ کلزم پہ پہنچ کے ٹھٹک گیا کہ مسئلہ کیا ہے، آج تک یہ سمندر پھٹا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ گھوڑی پر بیٹھ کر اس راستے میں جاؤ جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے۔ وہ جو فرعون کا گھوڑا تھا اس نے اس گھوڑی کو دیکھا اور چل پڑا۔ فرعون سوچ میں ہی رہ گیا، گھوڑا اس گھوڑی کی وجہ سے، اور دونوں کنارے مل گئے اور لاکھوں آدمی غرق ہو گئے اس میں۔ اس وقت سامری نے دیکھا کہ یہ گھوڑے والا کون ہے، جادوگر تھا نا۔ اس نے کہا جہاں گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہاں گھاس اگاتی ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی غیب سے چیز آئی ہے۔ اس نے اس گھاس اور مٹی کو اٹھا لیا۔ جبریل امین روح تھے، اس گھاس اور مٹی پہ ان کا مس ہوا، ٹچ ہوا، مٹی گھاس کس نے اٹھا لیا، اور سونے کا بچڑا بنا کے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے
تو اس نے حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں سونے کا بچڑا تیار کیا اور اس میں وہی گھاس مٹی ڈالی، اس میں روح پیدا ہو گئی اور روح بولنے لگی۔ لوگ حیران کہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا پروردگار ہے جو تم سے بول رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فنسی، بھول کے طور پہ چلے گئے، اللہ تو یہاں ہے۔ روح جب مادے سے ملتی، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالص روح، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، مریم سے آ کے ملی، بغیر کسی مرد کے ایک بچے نے جنم لے لیا۔ اس لیے آدمی میں سب سے پہلی چیز خیال پیدا ہوتا ہے دماغ سے، دل سے بھی ہوتا ہے، وہ اس کی ایک اور تفصیل ہے، اور وہ خیال پھر چلتا ہے۔ حرام کھا کے جسم پلا ہے، خیال بھی حرام آئیں گے، ناجائز آئیں گے۔ حلال سے جسم پلا ہے، خیال بھی ٹھیک ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی 40 دن تک مسلسل روزے رکھے اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی کوئی گناہ نہ کرے، اور حلال اور پاک مال سے سحر و افطار کرے، 40 دن میں اللہ اس میں ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ علم اور حکمت اس کی زبان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس جیسا علم دنیا پھر ڈھونڈے سے نہیں ملتا، اس جیسی حکمتیں کوئی بیان ہی نہیں کرتی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو اتنا نام ہے نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں 20 شعبان سے 1 شوال تک رمضان سمیت 40 روزے رکھا کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکمت، عقل، دانش مندی، اللہ نے کیوں باپ کی قسم کھائی؟ اللہ کہتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور ہمیں باپ بننے کی قسم ہے کہ باپ اگر احتیاط کرے گا، اس کی اولاد، اس کی خود اپنی زبان، خود اس کے اعمال ایک سے ایک بہترین ہے۔ اگر حرام کھائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عالم خیال سے پھر دوسری چیز پیدا ہوتی ہے، قول۔ پہلے سوچتا ہے، پھر بول بنتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو تو مار دینا ہے۔ یہ جو خیال ہے نا، زبان پہ آتا ہے تو گالی بن جاتا ہے۔ کیا کہنے میری ماں کے، میرے باپ کے، کیا کہنے، کس قدر مشقت سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ والد اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، والدہ ہو گئی، دورہ پڑ گیا، دنیا میں اس کو اس سے زیادہ اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ جوان بیٹا اسپتال، بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیال نے شدت پکڑ لی کہ خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ ہو جائے، میں جا کے چوم تو لوں، پاؤں کو بوسہ تو دے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، علامہ نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تشریف لاتے ہیں، اور جو صحیح مومن آدمی ہوتا ہے اپنا پاؤں مبارک اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ امت جو کرتوت کر رہی ہے نا، یہ مسلمان اگر تباہ اور برباد نہ ہو جائیں تو اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے محروم کر۔ یہ ہوتا ہے۔ خیال خیر بھی شر بھی، اور اس کے بعد تیسری راہ جنم لیتی ہے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ 2-3 جمعے ہم اس پہ بات کریں۔